جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ حملہ نے کالج کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا خارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرائی۔ دھماکے سے مرکزی گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی۔ 2 خارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے جہنم واصل۔ کالج کے احاطے میں داخل ہونے والے 3 خارجیوں کو انتظامی بلاک میں گھیر لیا گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے اسکول بھیجا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ہمارے علاقے کا نام روشن کرے، لیکن ان ظالموں نے ان معصوم کو بھی نہیں بخشا۔ یہ خوارج نہ ہمارے دین کا نمائندہ ہے نہ انسانیت کا، یہ صرف تباہی چاہتا ہے۔ بچوں کو اسکول اس لیے بھیجا کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ ظالم خارجی معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ خوارج دین کے ہیں نہ ہی انسانیت کے، صرف تباہی چاہتے ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کا ویڈیو پیغام، کہا محسود، وزیر اور پورا علاقہ ایک ساتھ کھڑا ہے، خوارج کو اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خوارج کا حملہ ناکام بنایا۔ کیڈٹ کالج وانا میں زیادہ تر طلبہ مقامی ہیں۔ ہماری فورسز نے بڑا ایک مؤثر اور بڑا بروقت رسپانس اس پہ دیا، جس کے تحت جو ہے وہ کوئی بڑا ڈیمیج نہیں ہو سکا۔ بھارتی اور افغانی سپانسرڈ خارجی ہیں، یہ اندر چھپے ہوئے ہیں اور ان کو مکمل طور پہ کارنر کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھرپور وہ پاکستانی فورسز بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی۔ وانا میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو بہت جلد ختم کر دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایونیو سے گفتگو، کہا بھارتی سپانسرڈ فتنہ خوارج کا قلعہ قمع کیا جائے گا۔ پہلے ان دہشت گردوں سے نمٹ لیں، اس کے بعد جوابی کارروائی پر بات کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا دہشت گرد سانحہ آل پارٹیز APS جیسی کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ کالج میں ہمارے ہی بچے پڑھ رہے ہیں جن پر حملے کی کوشش کی گئی۔ ہماری 5 دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ جو لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مودی کا فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور کھیل بے نقاب ہو گیا۔ نئی دلی میں گیس سلنڈر دھماکے کے چند گھنٹے بعد مودی کے گودی میڈیا نے بیانیہ بدل دیا، اپنی پولیس کا موقف ہوا میں اڑا دیا، پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ بھارتی میڈیا نے صبح سے پاکستان کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے کی نئی لہر شروع کر رکھی تھی۔ اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی۔ تحقیقات سے پتہ چلا گرفتار دہشت گرد بھارت کے شہری ہیں۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹ پر جھوٹ گھڑنے کے ریکارڈ توڑ دیے، کبھی کیمیکل اٹیک کی کہانی، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے درجنوں جعلی کہانیاں نشر کر ڈالیں۔ میرے گھائل تو ایک ہی ملا ہے میرے کو جو زندہ ہے، باقی سب باڈی ملی ہے۔ 4 باڈی اس میں سے گاڑی میں سے نکالی ہیں، باقی 2 روڈ پہ سے آدھی بلاسٹ ہوئی ہے، وہ چلتی گاڑی میں ہوا ہے۔ نہیں، پولیس والا کوئی گھائل نہیں اس میں، پولیس والا تھا ہی نہیں نا موقع پہ۔ ماروتی کی گاڑی ہے، سوزوکی، ہاں ہریانہ کی گاڑی ہے، اور محمد ندیم کے نام سے کچھ گاڑی ہے وہ۔ نئی دلی دھماکے کے عینی شاہد دھرمیندر کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ عینی شاہد کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب وہ مخالف سمت سے گزر رہا تھا۔ گاڑی کے اندر 4 جلی ہوئی لاشیں ملی، باہر 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی دیکھا۔ گاڑی سفید رنگ کی ماروتی تھی، نمبر پلیٹ محمد ندیم ہریانہ کے رہائشی کی تھی۔ گاڑی سوزوکی کی ماروتی تھی، مگر امیت شاہ اور گودی میڈیا نے اسے ہونڈائی قرار دے دیا۔ گاڑی کے مالک کا نام ندیم تھا، راٹول اسے سلمان بنا رہے ہیں، جبکہ گودی میڈیا اسے طارق بتا رہا ہے۔ عینی شاہد کے مطابق 4-5 افراد گاڑی میں ہی ہلاک ہوئے۔ عینی شاہد کے مطابق کسی قسم کا دہشت گرد حملہ ہے، جہاں آدھی ہلاکتیں خود ان کی ہوئیں۔ مودی سرکار ہمیشہ کی طرح حقیقت چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی کہانی ہی دہراتی رہے گی۔ سینٹ میں 27ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور۔ آئینی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے۔ ترمیم کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ حتمی ووٹنگ سے پہلے آئینی ترمیم کے شق پر منظوری دی گئی۔ 64 اراکین نے 59 شقوں کی منظوری نشستوں پر کھڑے ہو کر دی۔ حتمی منظوری کے لیے ایوان کو دروازے بند کر کے ووٹنگ کی گئی۔ حکومت کو بل کی منظوری کے لیے 2 ووٹ کم پڑے تو 27ویں ترمیم کی مخالفت جماعتوں سے 2 ووٹ نکال لیے۔ JUI کے احمد خان اور PTI کے سیف اللہ ابڑو نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے نمبر پورے کرنے کے لیے مدد مانگی تھی۔
پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ بڑو نے سینٹ اجلاس میں استعفیٰ دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترمیم کی منظوری کے بعد ایوان کو مبارکباد پیش کی۔ 27ویں ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی عدالت کا قیام ناگزیر تھا۔ میثاق جمہوریت کے تحت 2006 سے آئینی عدالت کے قیام کی کوشش کی گئی تاکہ آئین سے متعلق کیسز کو الگ کیا جا سکے۔ میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان سمیت تقریباً تمام رہنماؤں نے دستخط کیے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا تاریخی آئینی ترمیم پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہا دوسری اہم ترین آرٹیکل 243 میں ہوئی۔ بھارت سے حالیہ جنگ میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ قوم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں آرمی چیف عاصم منیر کو ہیرو قرار دیا۔ حکومت نے عوام کی منگوں کے مطابق آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا۔ The Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. سینٹ میں 27ویں ترمیم کی منظوری کے دوران پی ٹی آئی کا احتجاج۔ اعظم نذیر تارڑ کے بل پیش کرنے کے دوران شور شرابہ، چیئرمین ڈیسک کے آگے آ کر نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں۔ ایم کے علامہ راجہ ناصر عباس اعظم نذیر تارڑ کی نشست پر پہنچ گئے۔ سارجنٹ نے وزیر قانون کی نشست کو حصار میں لے لیا۔ ابتدائی چند شقوں کی منظوری تک احتجاج کے بعد ایوان سے چلے گئے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر مؤثر قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اسلام آباد میں محمود اجزئی کی زیر صدارت اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس۔ اعلامیے میں کہا گیا 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان کی روح کے منافی ہے۔ کسی ووٹنگ یا رائے شماری میں حصہ نہیں لیں گے۔ غیر آئینی عمل میں شریک ہونا ان کی بالادستی سے انحراف ہے۔ 27ویں ترمیم جامع قومی اتفاق رائے سے آ رہی ہے۔ آئینی، قانونی اور جمہوری ذرائع سے احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ صدر زرداری سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے بانی پی ٹی آئی کو 12 سال جیل میں رکھو۔ پیپل پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ اپوزیشن کے نعرے پر برہم ہو کر کہا ایوان میں شور شرابہ کرنے والے چاہتے ہیں نہیں بانی پی ٹی آئی جلد سے نکلیں۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بانی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، انہوں نے بانی کو اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ تو غیر سیاسی آدمی تھے، آپ پاکستان کے دشمن ہیں، بھارت کی زبان بولتے ہیں، فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، 9 مئی والے ہیں۔ کابینہ سے کہوں گا ایسی سزائیں دی جائیں کسی کو دوبارہ یہ جرأت نہ ہو۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا ان لوگوں کی صرف ایک ہی سوچ ہے کہ کسی طرح ان کا لیڈر باہر آ جائے۔ ان کا لیڈر صرف عدالتوں کے ذریعے باہر آئے گا۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک بزرگ سیاستدان کی فاتح پڑھی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے لیڈر کی فاتح وقت سے پہلے ہی پڑھ لی جائے۔ پی ٹی آئی نے 27ویں آئینی ترمیم میں مدد کی، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ ترمیم مشترکہ طور پر منظور ہوئی۔ سینیٹر فیصل بابڑہ کہتے ہیں پی ٹی آئی مکمل طور پر بے نقاب ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی آن بورڈ تھی، صرف ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ ترمیم کے خلاف تھے تو مخالفت میں ووٹ دیتے۔ سیف اللہ بڑو نے قومی مفاد کی خاطر ووٹ دیا۔ آف دی ریکارڈ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے استثنا نہ لے کر بہت اچھا کام کیا۔ شہباز شریف کا اقدام سیاسی لحاظ سے ماسٹر اسٹروک ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ سینیٹر عرفان صدیقی 2 ہفتے سے اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ سانس کی تکلیف کے باعث انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھے۔ وہ ایوان بالا میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ ان کا شمار نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاق کی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ کہتے ہیں پاکستان ایک سنجیدہ مفکر، معلم اور اصول پسند دانشور سے محروم ہو گیا۔ عرفان صدیقی کی مسلم لیگ نون کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اشرافیہ کی نمائندہ جماعتیں بن گئی۔ جب بھی ہماری حکومت آئے گی اس قانون سازی کو ختم کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پیپلز پارٹی عملاً اپنے
کور نظریات سے ہٹ گئی ہے۔ بلاول نے نانک کے دیے ہوئے آئین پر آج خودکش حملہ کیا۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو کو پی ٹی آئی نے عزت دی۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی قابل مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا استثناء پر اعتراض ہے، ہم تو صرف استثناء دے رہے ہیں، آپ تو باجوہ کو باپ بنا لیا تھا، اس کی بات گش آج تک سنائی دے رہی ہے۔ آئین بھٹو کی امانت ہے، اس میں ایک کمی تھی جسے پیپلز پارٹی نے پورا کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جو آئینی معاملات دیکھے، ملک کی سب سے بڑی عدالت میں برابری کی نمائندگی ہو۔ لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو تخت دار پر لٹکایا گیا، آپ نے وفاق کو ہلا دیا اور غلط تاثر دیا جس کے اثرات آج تک بھگت رہی ہیں۔ بلاول بھٹو آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پارلیمان نے چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف اور نیول چیف کی جو ٹینیور ہے اس کو 3 سال سے 5 سال پہ کیا تھا، گزشتہ اکتوبر میں بائی آپریشن آف لا اسی دن ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ بحث بالکل غیر اس کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آرمی چیف کی مدت پر کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، تعین قانون کے مطابق ہو چکا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز ہے، یہ عہدہ 27 نومبر تک رہے گا۔ 73 کے آئین سے پہلے کمانڈر ان چیف ہی دفاعی فورسز کا سربراہ ہوتا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں 5 مرکزی شقیں ہیں۔ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر وہ ہوگا جس کا تقرر پہلے ہو چکا ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہی بھی وہی کریں گے۔ کون سے مقدمات آئینی عدالت یا سپریم کورٹ سنے گی، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے مستقل ججز کی سینیورٹی کو تحفظ دیا گیا۔ قانون کے مطابق وہ نامزد کیے گئے جج حلف نہیں لیتے تو ریٹائر تصور ہوں گے۔ ملٹری اسٹریٹجی بنانا جو آپ کو ڈیٹرنس اور ڈیفنس کو مضبوط کر سکے، اس کے لیے آپ کو ایک سی ڈی ایس یا سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹر، ایمپاورڈ ہیڈ کوارٹر چاہیے تھا۔ اس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا۔ چیف آف ڈیفنس ہیڈ کوارٹر جیسے سیٹ اپ کی ضرورت ہے۔ ملٹری اسٹریٹجی کے لیے ایک مضبوط کمان کی سہولت ہونی چاہیے۔ سیکریٹریٹ میں ابھی بہت سی تبدیلیاں کرنے پڑیں گی۔ سابق کور کمانڈر عامر ریاض کہتے ہیں تمام فورسز کا ایک ہی جگہ پر مشترکہ پلان بنتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ملٹری سطح پر بھارت اتنا مضبوط نہیں کہ پاکستان سے برتری لے سکے۔ مودی کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت اب کوئی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ انہیں ہمارے جواب کا پتہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں بھارتی اسپانسرڈ 20 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ شمالی وزستان کے علاقے شبال میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 8 خارجی مارے گئے۔ آئیش پی آر کے مطابق درادم خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز عزم استحکام مہم کے تحت بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ لوئر دین میں قومی کرکٹر نسیم شاہ کے حجرے پر فائرنگ، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے نسیم شاہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی نہیں، تفتیش میں پتہ لگ جائے گا۔ ڈی پی او کے نسیم شاہ کے والد کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی۔ بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت پر 3 روز کے لیے پابندی عائد۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت پر پابندی بلوچستان ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے عائد کی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ 12 سے 14 نومبر تک بند رہے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی امن و امان کی وجہ سے لگائی گئی۔ کراچی کے علاقے کرنگی 100 کوارٹر الہی مسجد کے قریب پانی، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 40 سالہ نور نبی، 32 سالہ الیاس حمید، 25 سالہ اسماعیل زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا سیاسی جماعت سے تعلق تھا۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ علاقے میں بجلی بند ہوتے ہی ملزمان آئے اور اندھا دھند فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ جائے وقوع سے گولیوں کے خول اور شواہد جمع کیے گئے۔ مقتول نور نبی کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔
شہداد پور پولیس کی حراست میں ہیڈ ماسٹر کی موت پر لواحقین اور سول سوسائٹی کا احتجاج۔ ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد نے معاملے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ ایس ایچ او سمیت 4 اہلکار معطل۔ پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر جام عزیز کو پولیس نے گزشتہ روز گرفتار کیا تھا، جو مبینہ طور پر دوران حراست تشدد سے جاں بحق ہو گیا۔ ملزم کی موت کے بعد پولیس اہلکار لاش اسپتال میں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ برازیل کے شہر میں کوپ 30 کانفرنس میں پاکستانی پویلین شرکاء کی دلچسپی کا مرکز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستان پویلین پہنچی۔ پویلین میں ستھرا پنجاب سمیت پنجاب حکومت کے 1.5 سال کے اقدامات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب حکومت کی ماحول دوست پالیسیز پر روشنی ڈالی۔ پاکستان پویلین کا عنوان فرام دی انڈس ٹو دی ایمیزون رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی استدعا۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور ڈویژن بینچ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ وفاق، اڈیالہ جیل انتظامیہ اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ کہا عدلیہ کے سربراہ کے طور پر فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں، واضح کریں آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس اس ادارے کے صرف منتظم نہیں بلکہ سرپرست بھی ہیں۔ یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ سینئر وکلا اور ریٹائرڈ ججز نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ۔ 18ویں ترمیم بھی صحیفہ آسمانی نہیں، 26ویں آئینی ترمیم میں مزید وضاحتیں درکار تھیں، اس لیے 27ویں آ رہی ہے۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ سے کوئی اختیار لیا جائے۔ بلدیاتی حکومتوں کو میں بہتری آئے امپاورڈ ہوں، بلدیاتی ادارے نہ ہوں وہ جو کہ زیر دست ہوتے ہیں صوبائی حکومتوں کے۔ 18ویں ترمیم کوئی صحیفہ آسمانی نہیں، بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کا مقصد کسی صورت یہ نہیں کہ کسی صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ سے اختیار لیا جائے۔ سینیٹر فیصل سبزاری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا 18ویں ترمیم کے بعد شار اور اسلام آباد بن گئے۔ ایم ایل ولی خان نے کہا بل کے حق میں ووٹ اصولی اور آئینی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی بہت مشکل فیصلے کی۔ خیبر پختونخوا کے 5 کروڑ عوام کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ بھارت مرحلہ وار روس سے تیل کی خریداری ختم کر رہا ہے۔ بھارت سے جلد ٹریڈ ڈیل ہوگی جو ماضی سے مختلف ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سرجیو کور کو بھارت کے لیے امریکی سفیر تعینات کر دیا۔ سرجیو کور نے بھارت کے لیے امریکی سفیر کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل ہے، جلد شٹ ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے جرائم پیشہ افراد پر رقم خرچ نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ پر دستاویزی فلم کا تنازع۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے چیئرمین سمیر شاہ نے معافی مانگی، کہا معاملے کو زیادہ احتیاط سے سنبھالنا چاہیے تھا۔ بعد میں احساس ہوا ایڈیٹنگ نے صدر ٹرمپ کا غلط تاثر پیش کیا۔ بی بی سی اس غلط رپورٹنگ میں معذرت خواہ۔ صدر ٹرمپ کے وکلا کی بی بی سی کو 14 نومبر تک ڈیڈ لائن۔ متنازع دستاویزی فلم واپس نہ لینے پر $1 ارب ہرجانے کی دھمکی۔ بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز گمراہ کن ایڈیٹنگ پر مستعفی ہو چکے۔ بھارتی دارالحکومت دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ تعلیمی ادارے بند، تعمیراتی کام پر پابندی لگا دی گئی۔ دلی کا آلودگی انڈیکس 370 QI تک جا پہنچا۔ زہریلے اسموگ نے لوگوں کی زندگی اچیرن کر دی۔ آنکھوں کے انفیکشن اور سانس کی بیماریاں بڑھ گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے بر وقت منہ ڈھانپ کر رہنے پر مجبور۔ مہنگائی کے ساتھ اب دوائی کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا رہائشیوں کو دلی سے نقل مکانی کا مشورہ۔ رضوان سے مشاورت کے بعد کپتانی قبول کی۔ محمد رضوان نے خود پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ شاہین شاہ آفریدی کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس، کہا یہ میری رضوان یا بابر نہیں پورے پاکستان کی ٹیم ہے۔
کھیل میں بہتری لانی ہے تو سب کو ذمہ داری لینا ہوگی. حسن نواز کو ریلیز کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹیم سے باہر ہو گیا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. دونوں کپتان نے پاکستان مونومنٹ کے سامنے ٹرافی کی رونمائی کر دی. سیریز کے تینوں میچ اے اسپورٹس میں براہ راست دکھائے جائیں گے.